اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ سورہ مؤمنون آیات 63 سے 67۔ آیت نمبر 62 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر، کسی بھی نفس پر اس کی وسعت، اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اس ہدایت کو اختیار کیوں نہیں کرتا، صراط مستقیم پر کیوں نہیں چلتا؟ تو اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ بلکہ قلوبہم، ان کے دل، فی غمرۃ من ھذا، اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل وجہ ان کے دلوں کی غفلت ہے۔ اور غفلت کیوں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی دے رکھی ہے، مال و متاع دے رکھا ہے، یہ اسے اپنی ہی کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان کا سارا مطمع نظر دنیا ہے، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں۔ اب قرآن کا پڑھا جانا ان پر کوئی اثر نہیں کرتا، یہ حضور کے وعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے اعمال ہیں، من دون ذالک، اس کے سوا کہ جن باتوں کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے، ان کو چھوڑ کر انہوں نے کچھ اپنے ہی اعمال ترتیب دے رکھے ہیں۔ ہم، وہ، لہا عاملون، اسے کرنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی ہی سرمستیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ان کی دلچسپی کے کچھ اپنے ہی اعمال ہیں جن میں یہ منہمک ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا، جب ہم پکڑیں گے، مترفیہم، ان کے مترفین کو۔ مترف لفظ خوشحال لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قوموں کی عام روش یہی رہی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع عطا کیا، قوم کی سرداری سے نوازا، یہی لوگ رسولوں کی تکذیب میں سب سے آگے تھے، اور باقی قوم بھی انہی کی ہم نوا بنی ہوئی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ جب ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے، بالعذاب، عذاب سے، اذا، تب، ہم یجعرون، وہ آہو فریاد کریں گے۔ تو عذاب کی اصل وجہ یہی ہوتے ہیں جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنے ہی اعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بڑے سے بڑا شخص بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، کوئی کتنا بڑا ہی کافر کیوں نہ ہو، کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن جب عذاب کو دیکھتا ہے تو بالآخر اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب میری مہلت ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، آہو فریاد کرنا شروع کر دیتا ہے، معافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پکڑ آ جانے کے بعد پھر ان باتوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا لا تجأروا اليوم، آج آہو فریاد نہ کرو، اب گڑ گڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب وقت گزر چکا ہے، مہلت ختم ہو چکی ہے۔ تمہارے تکبر اور رعونت کا یہ حال تھا کہ تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اس کو ہنسی اور مذاق بنا لیتے تھے۔ فرعون جیسا شخص جو خدائی کا دعوے دار تھا، جب غرق ہونے لگا، اسے یقین ہوا کہ میری مہلت ختم ہو گئی ہے، تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے رب پر ایمان لایا۔ تو ایسی کیفیت میں جب غرغرۃ الموت کا وقت ہو، جب نزع کا عالم ہو، تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد انسان توبہ کرنا شروع کر دے، پھر وہ کہے کہ میں ابھی ایمان لاتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح روز قیامت انسان جتنا بھی گڑ گڑائے گا، جتنا بھی آہو فریاد کرے گا، اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انکم، بلا شبہ تم، منا، ہم سے، لا تنصرون، نہیں مدد کیے جاؤ گے، یعنی ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں سمجھانے کے لیے کتابیں بھی نازل کیں، رسولوں کو بھی بھیجا،
تمہیں بہت سی نعمتوں سے بھی نوازا، لیکن تم نے کوئی بات نہ مانی۔ اب تمہاری آہ و فریاد کا کوئی فائدہ نہیں، اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی، تحقیق میری آیتیں، تتلا علیکم، تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں۔ فکنتم، پس تم تھے، اعلی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، پیٹ پیچھے بھاگنا۔ یعنی جب تمہیں دنیا میں آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے، تو تم منہ پھیر کر بھاگ جایا کرتے تھے، بات کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تمہارے تکبر کا عجب ہی عالم تھا، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج عالم اسلام میں مسلمانوں کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کن کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ بس اپنے اپنی زندگی میں ہر کوئی مگن ہے، قرآن کی طرف لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں، باقی سارے علوم حاصل کر لیے جاتے ہیں، وقت نہیں ہے تو صرف اس قرآن کے لیے نہیں ہے، اور پھر اس قرآن سے دوری کا ہی سبب ہے کہ امت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا نصاب بنا رکھا ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے پیشوا بنا رکھے ہیں۔ اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ پھر سے رجوع کیا جائے اس کتاب کی طرف۔ تو تکبر کرنے والوں کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے تھے، مستکبرین بہ، گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، سامرن تہجرون، کہ کسی افسانہ گو کو چھوڑ کر جا رہے ہوں، کہ جیسے کوئی قصے اور کہانیاں سنائی جا رہی ہوں انہیں اور یہ اس سے منہ پھیر رہے ہوں۔ تو یاد رہے یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، زندگی گزارنے کا ایک نصاب ہے، ایک نظام ہے۔ سامر کے معنی افسانہ خواہ اور قصہ گو کے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایسے منہ پھیر رہے ہیں جیسے کوئی قصہ کہانی سنائی جا رہی ہو انہیں، اور انہیں اس کو سننے کی کوئی حاجت نہ ہو، بلکہ یہ تو کتاب ہے، یہ تو آیات ہیں رب العالمین کی طرف سے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ سورہ مؤمنون آیات 68 سے 71۔ ان آیات سے کفار کے لاابالی پن پر انہیں سرزنش کی جا رہی ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں اور یہ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ افلم، کیا پس نہیں، یدبر القول، وہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے قول پر۔ قول سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، جس کی وضاحت آگے بھی آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل کیا جا رہا ہے، یہ اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ ام جاءہم، یا آیا ان کے پاس، ما لم یأتی، جو نہیں آیا، آباءہم الاولین، ان کے پہلے آباء و اجداد کی طرف۔ یہ اسلوب استفہام ہے، سوالیہ انداز اپنایا گیا ہے، اور مقصود اظہار حسرت ہے کہ آخر یہ لوگ قرآن مجید سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کا گمان یہ ہے کہ یہ ان کے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے؟ اس بات کو یہاں پر مجمل انداز میں ہی کر دیا گیا ہے، تو سمجھانا یہاں یہ مقصود ہے کہ تمہارے باپ دادا کوئی صداقت کی دلیل نہیں ہیں۔ دوسرا، یہ اپنی ناک سے آگے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وگرنہ ان کا اصل جد اعلیٰ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں،
اور وہ بھی اسی دین کے حامل اور دائی تھے۔ ام لم یعرفو، یا انہوں نے نہیں پہچانا، رسولہم اپنے رسول کو، فہم پس وہ لہو منکرون اس کے انکاری ہوئے ہیں۔ سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف انہی میں سے رسول بھیجا۔ اسی طرح اہل مکہ کی طرف بھی مکہ ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ آپ کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی، اسی کردار کی وجہ سے آپ کو اہل مکہ صادق اور امین کہتے۔ دلائل اور براہین تو بہت سے موجود تھے کہ جس کی بنیاد پر انہیں رسول مان لیا جاتا، لیکن یہ لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، بہی جنہ ان پر جنون ہے، بل جاءہم بالحق بلکہ وہ تو آئے ہیں حق کے ساتھ، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثریت ان کی للحق کی کارہون حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ تو خاص طور پر جو قریش کے سرداران تھے وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شان پر مختلف تہمتیں لگاتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی جادوگر کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسے کوئی جنون لائق ہو، بلکہ وہ جو حق لے کر آیا ہے یہ وہ حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ حق کی باتیں ان کے حلق سے اترنے کو تیار نہیں ہیں، یہ باطل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ حق ان کی خواہشات کے خلاف ہے، یہ حق ان کی مرضی کو نہیں چلنے دیتا، یہ حق ان سے تابع ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اور اگر اتباع کرتا حق، اہواءہم ان کی خواہشات کی، یعنی اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ یقیناً تباہ ہو جاتے آسمان بھی اور زمین بھی، وَمَن فِيهِنَّ اور جو ان میں ہیں، کیونکہ جو یہ چاہ رہے ہیں وہ خواہشات نفس ہیں، خواہشات نفس کے مطالبے کچھ اور ہوتے ہیں اور حق کے تقاضے اس سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلے جیسا کہ یہ چاہتے ہیں، قرآن اور پیغمبر کی باتیں ان کی خواہشات کے مطابق ہوں، تب تو یہ مان جائیں گے۔ ان کی مرضی کے خلاف ہو، ان کی خواہشات کے خلاف ہو، تو پھر یہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ان کی خواہشات کے مطابق بنا دیا جائے پھر تو زمین آسمان اور جو کچھ ان میں ہے برباد ہو جائے۔ بل آتیناہم بذکرہم بلکہ ہم نے دیا ہے انہیں اپنا ذکر، اپنی یاد دہانی۔ تو جس طرح ہر قوم کی طرف ان کے لیے نصیحت آئی، اسی طرح اس قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نصیحت نازل کی۔ فہم پس وہ عن ذکرہم اپنی اس یاد دہانی سے، اپنی اس نصیحت سے، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو اب جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے وقت کی یاد دہانیوں سے فائدہ اٹھایا وہ کامیاب رہے، اور جنہوں نے اس سے اعراض کیا وہ فنا ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ تو اسی سنت الہی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ لوگ بھی اس یاد دہانی سے اعراض کیے جا رہے ہیں اور اس کے انجام سے بے خبر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔